یہ جی سوال پوچھا ہے مجیب الرحمان صاحب نے امریکہ سے کہ انویسٹمنٹ کر کے فکس پروفٹ لینا، فکس منافع لینا، اگر کسی شخص کو پیسے دیں اور کہیں کہ اسے کسی بزنس میں انویسٹ کر دو اور اس سے ہر مہینہ فکس کر لیں کہ مجھے ہر مہینے اتنے پیسے چاہیے، تو کیا اس طرح پروفٹ لینا جائز ہے یا یہ سود کے حکم میں ہے؟ سود کے حکم میں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جب آپ بزنس میں پیسے انویسٹ کرتے ہیں تو اس کی چند صورتوں میں سے ایک صورت کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ کہ آپ نے جہاں پیسے انویسٹ کیے، آپ اس بندے کے اپنے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے پیسے بھی لگے ہوئے ہیں یا دوسروں کو بھی لگے ہوئے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ صرف آپ کے پیسے نہیں ہیں بلکہ اس کے بھی پیسے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں شرکت، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں مشارکہ۔ تو اس میں آپ اس سے یہ ایگریمنٹ کریں گے کہ میری جتنے پرسنٹیج میرے پیسے لگے ہوئے ہیں نا، جتنے پرسنٹ، تو ٹوٹل پروفٹ میں سے آپ میں میرے پیسوں کے حساب سے پروفٹ نکالنا ہے کہ کتنا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے 25% انویسٹمنٹ ہے اور دوسروں کی 75% انویسٹمنٹ ہے، کاروبار میں پروفٹ ہو گیا 2 لاکھ روپے کا، تو 2 لاکھ کا مطلب یہ ہے 2 لاکھ کا 25% ہوتا ہے 50,000، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پیسوں سے 50,000 کمایا گیا ہے۔ تو اب آپ نے اس میں طے یہ کرنا ہے کہ بھائی میرے پیسوں سے جتنا تم کماؤ گے اس میں اتنی پرسنٹیج مجھے دو گے، اتنی پرسنٹیج خود رکھو گے۔ وہ پرسنٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ 25% رکھیں اس کو 75% دیں، آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو 25% دیں خود 75% رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1% خود رکھیں 99% اس کو دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1% اس کو دیں 99% خود رکھیں۔ تو پرسنٹیج کے حساب سے یہ ضروری ہے۔ البتہ کاروبار میں اگر لاس ہوتا ہے تو لاس آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے ہوگا۔ آپ کی انویسٹمنٹ اگر 25% ہے، ٹوٹل بزنس میں جتنا پیسہ لگا ہوا ہے اس میں آپ کا 25% لگا ہے، تو لاس میں آپ 25% ہی کے حساب سے شریک ہوں گے، اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ پروفٹ میں کمی بیشی جائز ہے، پروفٹ میں یہ بھی جائز ہے کہ 20% آپ رکھیں 80% وہ رکھے، یا 80% آپ رکھیں 20% وہ رکھے، تو پرسنٹیج ہونی چاہیے، فکس اماؤنٹ نہیں۔ جب ایک دفعہ پرسنٹیج طے ہو گئی تو پھر آسانی کے لیے یہ کرنا جائز ہے کہ یار سال کے بعد ہم پورا حساب و کتاب کریں گے اور ہر مہینے کچھ اماؤنٹ مجھے باندھ دو، ہر مہینے مجھے 20,000 دے دو، 10,000 دے دو، 50,000 دے دو، جو بھی آپ لوگ طے کر لیں، اور اصل حساب ہوگا سال کے بعد کہ ٹوٹل پروفٹ کتنا کمایا گیا۔ تو اگر آپ نے مجھ سے زیادہ کمایا ہوگا اور مجھے کم دیا ہے ماہانہ کے اعتبار سے، تو وہ کمی پوری کر دینا، مجھے دے دینا سال کے بعد جو رقم میری بچتی ہوگی۔ اور اگر پتہ یہ چلا کہ جی آپ نے جو ہے وہ کمایا کم ہے اور مجھے ہر مہینے زیادہ رقم دے دی ہے، تو اگلے سال کے پروفٹ میں سے وہ رقم کاٹ لینا۔ اس طرح سے فکس اماؤنٹ کیا جا سکتا ہے، ایک تقسیم میں آسانی کے لیے، ڈیوائیڈ کرنے میں آسانی کے لیے، لیکن جو ایگریمنٹ ہوگا آپ کا، وہ ایگریمنٹ یہی ہوگا کہ آپ پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے شریک ہوں گے۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے مزاربت، جسے کہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ٹوٹل آپ کی ہو اور آپ سلیپنگ پارٹنر ہو، اور سامنے والا جو ہے وہ ورک کرنے والا وہ ہو، کام سارا وہ کرے گا۔ اس میں بھی یہی اصول ہے کہ جو کام کرے گا تو جتنا پروفٹ ہوگا اس میں بھی پرسنٹیج کے حساب سے آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ جی جو پروفٹ ہوگا اس میں اتنے پرسنٹ میرا، اتنے پرسنٹ آپ کا۔ وہ پرسنٹیج کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں اگر کاروبار میں لاس ہوا تو وہ سارا کا سارا آپ اٹھائیں گے، کیونکہ انویسٹر آپ ہیں۔ لاس ہمیشہ انویسٹر اٹھاتا ہے، اور جو کام کرنے والا ہے نا اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے، اس کے پیسے ضائع نہیں ہو سکتے کیونکہ پیسے اس نے انویسٹ ہی نہیں کیے ہیں۔ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ ایک اور صورت ہو سکتی ہے انویسٹمنٹ کے ذریعے پیسے کمانے کی، وہ صورت یہ ہے کہ آپ نے کوئی چیز خرید کے قسطوں پہ مہنگے داموں کسی کو بیچ دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے بھائی میرا بزنس ہے، آپ بزنس میں انویسٹ کریں۔ آپ کہتے ہیں یار میں اس کو پیسے دوں گا، یہ پرسنٹیج کے حساب سے مجھے صحیح نفع بتائے گا بھی نہیں کہ کتنا نفع اس کو ہو رہا ہے۔ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ یار تم بتاؤ کرتے کیا ہو، توڑا، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا توڑا کام کی ہے، تو وہ کہتا ہے یار میں اسکریپ خرید کے بیچتا ہوں۔ تو آپ اس سے یہ کہہ سکتے ہیں اسکریپ میں خریدوں گا تمہارے لیے اور تمہیں قسطوں پہ مہنگا کر کے بیچ دوں گا۔ تو آپ مارکیٹ چلے جاتے ہیں، کراچی میں اسکریپ کی بڑی مارکیٹ شیرشاہ میں، دوسری جگہوں پہ مختلف جگہوں پہ ہو سکتی ہے۔ آپ نے کیا کیا، اسے مال اٹھا کے
اپنی گاڑی میں لوڈ کیا، قبضہ آپ کا ہو گیا، یا وہی مال کو آپ نے خرید کے الگ کیا، آپ کا قبضہ ہو گیا اور آپ نے وہی مال اسے مہنگے داموں بیچ دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے 1 لاکھ کا مال خریدا اور ہینڈ اوور بھی کیا۔ قبضہ کرنا اس میں ضروری ہے، قبضے سے پہلے آگے نہیں بیچ سکتے۔ قبضے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، ظاہر ہے اسکریپ کا اتنا مال کیسے ہاتھ میں اٹھائیں گے، اس کو وہیں پر آپ الگ کر دیں اور یہ ہو کہ بھئی یہ آپ کا مال ہے اور آپ کے رسک اور آپ کے زمان میں آ گیا یہ مال۔ اب اگر ہلاک ہوا تو آپ کا نقصان ہوگا۔ جب اس کنڈیشن میں آ جائے تو فوراً آپ اسے آگے جو بندہ آپ سے پیسے مانگنے آیا تھا نا اس کو بیچ دیں اور کہیں 1 لاکھ کا میں نے کیش پہ اٹھایا ہے، اب میں تمہیں یہ 1.5 لاکھ کا قسطوں میں بیچ رہا ہوں اور 1 سال کی فار ایگزامپل قسطیں ہیں، ہر مہینے آپ نے مجھے اتنی فکس اماؤنٹ دینی ہے۔ تو ایسی صورت میں فکس اماؤنٹ کے ذریعے پروفٹ کمانا یہ تیسری صورت میں تو جائز ہوگا، اس سے پہلے جو 2 صورتیں اس میں جائز نہیں ہے۔ یہ اسکریپ کی میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن گولڈ سے علماء منع کرتے ہیں کہ گولڈ خرید کے قسطوں پہ بیچنا مہنگا کر کے ایسے موقع پہ جائز اس لیے نہیں ہے کہ یہ سود کا ہیلا بن سکتا ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے یہ عمل۔ گولڈ کے علاوہ کوئی بھی چیز، گولڈ اور سلور، چاندی بھی اسی میں داخل ہے، کوئی بھی چیز جو وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کو ظاہر ہے مال چاہیے اس کو، تو وہ مال آپ خرید کے اس کو مہنگے داموں بیچ دیں اور کہیں بھائی میں اب کاروبار سے نکل گیا ہوں، مجھے آپ نے ہر مہینے اتنی قسطیں ادا کرنی ہے، اب آپ کو لاس ہو، آپ کو پروفٹ ہو یا آپ کا ہیڈیک ہے، یہ ساڑھا ہیڈیک نہیں ہے۔